ایٹم بم اکٹھے پھٹیں تو اس میں سے جتنی آگ نکلتی ہے اتنی آگ سورج 1 سیکنڈ میں روزانہ پھینک رہا ہے، اور پچھلے کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے۔ ناگاساکی ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا اس کا ٹیمپریچر صرف 6000 سینٹی گریڈ تک گیا تھا، اور 2,30,000 آدمی چند منٹ میں لقمہ اجل ہو کر اور تباہ و برباد، اور آج تک اس کی تابکاری کے اثرات سے وہ جگہ پاک نہ ہو سکی۔ 50 کروڑ ایٹم بم پھٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور وہ تو ایٹم بم بھی چھوٹا سا تھا، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میں سے جو اللہ آگ نکلتی ہے اس آگ کا صرف 1 حصہ زمین پہ اتارتا ہے اور باقی 20 کروڑ 99 لاکھ 99,999 حصوں کو فضا میں ختم کر دیتا ہے۔ 20 کروڑ میں سے 1 حصہ زمین پہ آتا ہے، جس سے حضروں میں گرمی آئی ہوئی ہے، پسینے بہ رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں۔ اگر 2/20 کروڑ ہو جائے، 2/20 کروڑ ہو جائے تو ہماری بوٹیوں پر، ہمارے ہڈیوں پر ہماری بوٹیاں خود بخود وہ گوشت کی طرح گلنے لگے اور ابلنے لگے اور پکنے لگے۔ تو یہ کون ہے جس نے اتنا طاقتور نظام بنایا ہوا ہے کہ ذرہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے؟ 21% فضا میں آکسیجن ہے اور 78% اس میں نائٹروجن ہے اور 77% اس میں نائٹروجن ہے، 1% اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، باقی 1% باقی گیسیں ہیں۔ آکسیجن اگر 21% سے 22% ہو جائے تو دنیا میں آتش زدگی کے واقعات 70 گنا بڑھ جائیں، 70 گنا، 70% آگ لگنے کے واقعات بڑھ جائیں۔ اور اگر یہ 21 سے صرف 25% ہو، صرف 25%، 4% زیادہ ہو جائے تو صرف قطب شمالی اور قطب جنوبی کے برفوں میں جو درخت کھڑے ہیں وہ بچ جائیں گے، باقی سارا کیا حضرو، کیا مزرو، کیا ہند، کیا سندھ، کیا ایران، کیا توران، اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھے گی اور کوئی زندہ نہ رہ سکے گا۔ یہ 21 پر گیج کو قابو کر کے، وہ لیور کو دبا کر اور وہ سلنڈر کو پکڑ کے، کبھی کوئی فرشتہ نظر آیا؟ اتنی بڑی فضا میں کون ہے جس نے سلنڈر کو، جس نے گیج کو، جس نے لیور کو 21 پہ جو فٹ کیا؟ آج 15 ارب سال دنیا کی عمر ہے، کوئی 21 کا 21.5 تو دیکھتا، کبھی کوئی 22 تو دیکھتا، کبھی کوئی 20 اور 19 تو دیکھتا۔ یہ کون ہے یہاں آ کے عقل سر پکڑ کے بیٹھی ہے، انسانیت تھکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے تو صحیح، ہے تو صحیح، ہے تو صحیح۔ جن کے پاس جواب ہے، اگر وہ صحیح مسلمان ہوتے تو آج ساری کائنات نظریاتی طور پر تسلیم کر چکی ہے، کوئی ہے، کاش ہم جا کے ان کو بتاتے کہ وہ اللہ ہے۔ ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں، کمائی سے فرصت نہیں، ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہوئے، ورنہ میرے رب کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام پھیلانے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ ساری دنیا نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے، مادیت دم توڑ رہی ہے، اشتراکیت مر چکی ہے، اور سائنس اپنی آپ میں کہہ رہی ہے کوئی خالق ہے، تلاش کرو بھائی، کوئی خالق ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وہم عن الآخرة هم غافلون لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ اس لیے یہ رکاوٹیں، دل اندھے، آنکھیں روشن، آخرت نظر نہیں آ سکتی، اللہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کی زیب و زینت، چمک دمک آنکھوں کے سامنے ہے، جنت اور دوزخ سامنے نہیں، یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ دل اندھے ہیں، دل ویران ہیں، لہذا اب موقع ہے کہ ہم میدان میں آئیں کہ ہمارے پاس تو 14 صدی پہلے سے خبر آئی ہوئی ہے، ان ربکم اللہ، اس کائنات کا میرا آپ کا رب اللہ ہے۔ زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے، پھر کیا ہوئی؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفہ، پھر کیا ہوا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ہمارے پاس شواہد،
ٹھوس علم پڑھائے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آج وقت ہے دنیا کو اللہ سے جوڑنے کا۔ 18ویں صدی سائنس کی صدی ہے۔ جب سائنس نے آنکھیں کھولی، سائنسدان پکار اٹھے کسی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، کسی جنت کی ضرورت نہیں، ہم نے کائنات کے بھید دریافت کر لیے، اس کی طاقتوں کو پکڑنے کا طریقہ، ہم نے ہواؤں پہ کمند ڈال دی، ہم نے برق اور بھاپ کو قید کر لیا۔ اب وقت اور کائنات اور یہ اور وہ سب ہماری مٹھی میں ہے، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ 100 سال کے بعد بھٹکے ہوئے راہی کی طرح جو چل 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 پاؤں میں آولے پڑ جاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گرد آلود ہوتا ہے اور کوئی منزل دور تک نظر نہیں آتی۔ صحرا کے ٹیلوں میں بھٹکا ہوا، پہاڑی سلسلوں میں گم ہوا مسافر جیسے تھک ہار کے گرتا ہے، کہتا میں ہار گیا، مجھے راہ نہیں مل رہا۔ آج 100 برس کے بعد سائنس والے اور سائنس تھک ہار کے کہہ رہی ہم دنیا کو جنت نہیں بنا سکے، ہم تو اس کو پہلے سے زیادہ جہنم میں تبدیل کر چکے۔ لاؤ بھائی کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی منزل بتاؤ، کوئی پتہ بتاؤ۔ یہاں اللہ کا محبوب آیا، یہاں اللہ خود آیا، اس نے خبر دی واللہ خلقکم، اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من تراب، پھر ثم من نطفت، پھر اس کو علقہ، پھر مضغہ، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر کھال، پھر روح، پھر یہ حسن، پھر یہ شکل، پھر یہ جمال، پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر کوئی جلدی کیوں مر جاتا ہے، کوئی دیر سے کیوں مرتا ہے؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير منكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ یہ اوپر ہے کاتب تقدیر جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے، موت کے فیصلے سناتا ہے، عزت اور ذلت کے نظام چلاتا ہے، بلندی اور پستی کے فیصلے کرتا ہے، شرق اور غرب پہ راج کرتا ہے، شمال و جنوب پہ حکومت کرتا ہے، عرش سے فرش تک اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، ثرا سے ثریا تک تن تنہا نظام کو سنبھالتا ہے، تاروں پر، چاند پر، سورج پر، سیاروں پر، دن پر، رات پر، ہوا پر، خلا پر، فضا پر، آبی پر، ناری پر، نوری پر، خلائی پر، خاکی پر، سب پر تن تنہا اللہ ہی ہے جو حکومت کرتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو پیغام سنانا تھا، ہم ہی بھول گئے تو اوروں کو کیا سناتے۔ ان ربکم اللہ، رب اللہ کہاں سے بنایا؟ من تراب، مٹی، ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، پھر ایک مرد بن گیا، ایک عورت بن گئی، ایک لڑکا بن گیا، ایک لڑکی بن گئی۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر قبیلے کیسے؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی پشتو، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی مکرانی، کوئی بروہی، کوئی بلوچی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام۔ من آیاتہ، کیا تمہیں اب بھی نہیں نظر آیا؟ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا؟ زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، یہ پست ہوئی، وہ بالا ہوئی، رات کالی ہوئی، دن روشن ہوا، تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہو کر تم کوئی پنجابی بولا، کوئی اردو بولا، کوئی ہندی بولا، کوئی سندھی بولا، کوئی سنسکرت بولا، کوئی بروہی بولا، کوئی ہند کو بولا، کوئی بلتی بولا، کوئی گلگتی بولا، کوئی چلاسی بولا، کوئی انگریزی بولا، کوئی فرانسیسی بولا، تمہیں اب بھی نظر نہیں آیا؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ الگ، تمہاری زبانیں الگ، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، واختلاف اللیل والنہار، رات کالی چادر اوڑھ کے آئی، دن سفید پوشاک پہن کے آیا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کے سینوں کو چیر کر تم نے تجارتی راہیں بنا لی، تمہیں اب بھی نظر نہیں آیا؟ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ الگ، تمہاری زبانیں الگ، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اللہ۔